ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے جنوری کی 17 اور رجب کے 16 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے آج دلی ہٹ INA کا دورہ کیا، جہاں اسسٹنٹ ڈائریکٹر برائے دستکاری کرگل رحمت اللہ بٹ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. دورے کے دوران ڈاکٹر جعفر آخون نے لیہ اور کرگل کے دستکاروں سے ملاقات کی جو اس نمائش میں حصہ لے رہے ہیں. انہوں نے تقریب میں شریک کاریگروں کے قیام و طعام کے انتظامات کے بارے میں دریافت کیا. ڈاکٹر جعفر آخون نے کونسل کرگل کی جانب سے UT لداخ کے گورنر اور UT انتظامیہ کا دستکاروں کو یہ موقع فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا. انہوں نے خطے میں کاریگروں کی سماجی و اقتصادی حیثیت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ لداخ کے بھرپور ثقافتی و فنکارانہ ورثے کے تحفظ اور فروغ میں اس طرح کے اقدامات کے ذریعے ادا کیے گئے کردار کو تسلیم کیا. ڈاکٹر جعفر آخون نے کرگل کے دستکاروں اور کاریگروں کے ساتھ تعاون کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. کیا آپ کی گاڑی کو ضرورت ہے فل سروس کی؟ اب کرگل میں کھلا ہے ماروتی سوزوکی آتھورائزڈ سروس سینٹر، آپ کا اپنا بھروسے مند سینٹر. نیکسا اور ایرینا کی تمام گاڑیوں کی فل سروس دستیاب، جس میں انجن آئل فلٹر، کولنٹ، بریک فلوئڈ، اسپارک پلگ، سب کچھ ایک ہی جگہ. راستے میں گاڑی خراب ہو جائے فکر نہ کرے، ہمارا سروس آن ویلز ہمیشہ اویلیبل ہے، جیسے سیزر لفٹ، وہیل بیلنسر، ایئر کمپریسر اور بھی ٹولز کے ساتھ آپ کی گاڑی کا ہر پرابلم سالو ہوگا. ہمارا پتہ واٹر فلنگ اسٹیشن تیتے چمک، کرگل. مزید جانکاری کے لیے رابطہ کریں 9797692811 یا 6005801216. ماروتی سوزوکی آتھورائزڈ سروس سینٹر، آپ کا اپنا ٹرسٹڈ پارٹنر. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر انتظام مسلح امام منجی گنڈ میں منعقدہ جمعہ خطبے کے دوران اپنے خطاب میں حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی نے حالات حاضرہ اور درپیش مسائل پر روشنی ڈالی. انہوں نے غزہ جنگ بندی پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں سیز فائر ایک عظیم فتح ہے جو اہل غزہ کی بے مثال قربانیوں، صبر و حوصلہ، شجاعت و استقامت اور جرأت کا نتیجہ ہے. یہ فلسطین کے مظلوم عوام کی جانب سے ایک واضح پیغام ہے کہ ظلم و جبر کے خلاف ان کی جدوجہد کسی بھی طاقت کو جھکانے کی صلاحیت رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سیز فائر نہ صرف فلسطینی عوام کی کامیابی ہے بلکہ ان پوری امت مسلمہ اور دنیا کے تمام آزاد لوگوں کے لیے ایک روشن مثال ہے. اس عظیم کامیابی پر ان تمام رہنماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس جدوجہد کی قیادت کی اور اسے کامیاب تک پہنچانے میں کردار ادا کیا. شہید سید حسن نصر اللہ، شہید اسماعیل حنیہ، شہید یحییٰ سنوار اور شہید صالح العروری جیسے رہنماؤں کے قربانیوں کے بدولت یہ فتح نصیب ہوئی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ شہداء کا خون اس راہ میں سب سے بڑی دلیل ہے، حق کی جیت یقینی ہے چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. ہم اہل غزہ کو ان کے استقامت، بہادری اور قربانیوں پر سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے ایپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کا ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ گزشتہ دنوں ہوئی میٹنگ پر محتاط رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے روزگار کے مسائل کے سلسلے میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. ساتھ ہی انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ اور 6 شیڈول کو اصل مقصد قرار دیتے ہوئے اس پر جلد بات چیت شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا. شیخ حسین لطفی نے محکمہ PHC کے ٹینکروں کے ڈرائیوروں کے مسائل کو حل کرنے اور انہیں سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے متعلقہ محکمہ اور ہل کونسل کرگل پر زور دیا کہ یہ ڈرائیور سخت سرد موسم میں لوگوں کو پانی فراہم کر رہے ہیں.
لیکن متعلقہ محکمہ انہیں ضروری سہولیات فراہم کرنے میں لے تو لال سے کام لے رہا ہے۔ اسی طرح جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر انتظام نماز جمعہ خطبے سے خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام شیخ ابراہیم خلیلی نے اندو گاؤں میں سڑک پر کوڑا کرکٹ پھینکنے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ کوڑا کرکٹ کو کوڑا دانوں میں جمع کرنے کے بجائے کسی کے جگہ پر پھینکنا اور گندگی پھیلانا جائز نہیں ہے اور آئندہ اس قسم کی حرکت سے باز آنے کی صلاح دی۔ انہوں نے N32 کوریئر سروس چالو نہ کرنے سے مسافروں خاص کر مریضوں کو ہو رہی مشکلات سے آگاہ کرتے ہوئے انتظامیہ سے جلد اس ہوائی سروس کو شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح شہر کے گردنواہ میں آوارہ کتوں کے ہڑبوں سے پیش آ رہی مشکلات سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ محکمے کے ذمہ داران سے اپیل کی کہ ان آوارہ کتوں کے پھیلاؤ کو روکنے کا بندوبست کریں۔ ضلع انتظامیہ کرگل کی ریٹ فکسیشن کمیٹی کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی جس میں ضلع کرگل میں قصائیوں کے لیے ریٹ لسٹ مرتب کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل کی سربراہی میں ریٹ فکسیشن کمیٹی کی ایک اہم میٹنگ کے دوران گوشت کے نئے نرخ مقرر کیے گئے۔ اس سلسلے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ سول سپلائز اینڈ کنزیومر افیئرز کرگل کی جانب سے جاری ایک حکم نامے میں مذکورہ کمیٹی کے میٹنگ کے دوران کیے گئے فیصلے میں مقررہ نرخوں کی فہرست جاری کی گئی، جس کے مطابق باہر سے بذریعہ سڑک لائے ہوئے خالص گوشت کا ریٹ فی کلو 650، گوشت ماہ اجڑی 100 گرام فی کلو 595 اور اجڑی فی کلو 290 روپے مقرر کیے گئے ہیں۔ نیشنل روڈ سیفٹی مہینے کے دوران ضلع کے ڈرائیور حضرات کو روڈ سیفٹی سے متعلق ضروری آگاہی فراہم کی جائے تاکہ ضلع میں بڑھتے سڑک حادثات پر قابو پایا جا سکے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ گاڑی چلاتے وقت روڈ سیفٹی کے رہنما خطوط پر سختی سے عمل پیرا ہوں۔ ان باتوں کا اظہار ARTO کرگل خادم حسین نے نیشنل روڈ سیفٹی مہینے کی مناسبت سے جاری اپنے بیان میں کہا۔ نیشنل روڈ سیفٹی مہینہ 1 جنوری سے 31 جنوری تک جاری رہے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ARTO کرگل نیشنل روڈ سیفٹی ویک کی مناسبت سے بڑے پیمانے پر بیداری پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا تاکہ سڑک حادثات میں کمی واقع ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اگر سڑک حادثات کی بات کریں تو تقریباً 1,70,000 سے زائد لوگوں کی سڑک حادثات سے موت واقع ہوتی ہے اور 4.5 لاکھ سے زائد سڑک حادثات میں زخمی ہو جاتے ہیں، جس میں سے زیادہ تر مکمل طور پر جسمانی طور پر ناخیز و معذور ہو جاتے ہیں۔ سری نگر لداخ قومی شاہراہ پر ٹریفک آمد رفت کے حوالے سے بات کریں تو ذرائع کے مطابق گزشتہ روز زوجلا میں برف باری کے باعث ٹریفک نقل و حمل کو بند کر دیا گیا تھا، تاہم BRO کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے بعد سڑک کو آج آمد رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس طرح آج سونا مرگ سے مینا مرگ کی جانب گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی، ساتھ ہی گاڑیوں کو اینٹی سکٹ چین لگانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران معتدل صاف رہا اور درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -13.8 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -13، زنسکار میں -23.8 اور دراس میں -22.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ عبادت گاہ قانون کے مخالفین کے خلاف قانونی لڑائی میں کانگریس بھی شامل ہو گئی ہے۔ قومی پارٹی نے عبادت گاہ قانون 1991 کے خصوصی پروویژن ایکٹ کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کے خلاف سپریم کورٹ میں مداخلت کی درخواست دائر کی ہے۔ جمعرات کو بار اینڈ بینچ نے اس کی اطلاع دی۔ واضح رہے کہ BJP لیڈر اشونی کمار اپادھیا نے عدالت عظمیٰ میں مفاد عامہ کی عرضی دائر کر کے عبادت گاہ قانون کے آئینی جواز کو چیلنج کیا ہے، جو 15 اگست 1947 کے بعد موجود عبادت گاہوں کے مذہبی کردار کو تبدیل کرنے سے منع کرتا ہے۔
امریکی شہر لاس اینجلس میں پھر سے آگ بھڑک سکتی ہے۔ لاس اینجلس میں آگ کی تباہ کاریاں بیان کر رہی ہیں کہ ایسے میں پھر سے آگ بھڑکنے کا امکان ظاہر کیا ہے اور آئندہ ہفتے میں سانتا آنا کی ہواؤں کی پھر سے لوٹنے کی پیش گوئی کی ہے۔ آگ کی وجہ سے دسیوں ہزار لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ ایک ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور حکام کا کہنا ہے کہ فی الحال رہائشی جلد گھر نہیں جا سکیں گے۔ حکام کے مطابق اجڑی ہوئی بستیوں میں انسانی باقیات کی تلاشی جاری ہے۔ زہریلے مادوں سے لدے جلے ہوئے ملبے کے ساتھ نئے خطرات کا بھی سامنا ہے۔ 80,000 سے زیادہ لوگ اب بھی انخلا کے احکامات کے تحت ہیں اور بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ ان کے گھروں، اپارٹمنٹس اور املاک میں کیا بچا ہے۔ راکھ میں تبدیل ہو چکی بستیوں میں واپسی کے منتظر لوگوں کو طاقت کا استعمال کرتے ہوئے روک دیا گیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے اس ہفتے آگ سے کم نقصان ہونے اور تباہی سے راحت ملنے کا امکان ظاہر کیا ہے، تو دوسری جانب آئندہ ہفتے میں سانتا آنا کی ہواؤں کی پھر سے لوٹنے کی پیش گوئی کی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔